نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورہ فاطر کے آخری رکوع کی آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا. فمن کفر فعلیہ کفر، اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، یعنی اس کے کفر کا نقصان خود اسی کو ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کی پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے. ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کراتے.
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، حقیقت یہ ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک اللہ بڑا بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے پہلے اللہ کی بڑے زوروں سے قسمیں کھائی تھی۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پھر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ حق راستے سے اور زیادہ بھاگنے والے ہو گئے۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گمنڈ ہے اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلا رکھی ہیں۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں خود اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ جو برا کرتا ہے اسی کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، پھر آپ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہو جن پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا رہا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے شدہ دستور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ولم تجد لسنت اللہ تحویلا، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا دیکھو گے، یعنی پھر عذاب آتا ہے تو وہ ٹلے گا نہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا پھر یہ مشرکین مکہ ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا کہ جس میں وہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ وکانوا اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے۔ انه كان علیما قدیرا، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک ہے۔ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر انہیں پکڑنے لگتا، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو پھر زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا۔ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، لیکن وہ ایک معین مدت تک ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ فاذا جاء اجلهم، پھر جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا، فان اللہ کان بعباده بصیرا، تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ اس آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے جتنے بھی بھید اور راز ہیں، جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، اللہ ان سب سے خوب واقف ہے۔ نہ صرف زمین اور آسمان میں، بلکہ انسان کے سینے میں جو دل ہے، اس دل کے اندر جو بات آتی ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اور یہ اصل وہ حقیقت ہے جس کے اوپر انسان ہر وقت استحضار رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے عمل تو جانتا ہی ہے، میں اپنے سینے میں دل میں اگر کوئی گناہ کی چال، اگر کوئی گناہ کا منصوبہ وہ شروع کرتا ہوں، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو خود بخود انسان اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونا شروع ہو جائے، گناہوں سے باز آنے والا ہو جائے۔ یہ اس لیے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے میرے مرشد دامولہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔
انسان اگر کمرے میں اکیلا ہے، گناہ کی محفل میں، گناہ کی مجلس میں، بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ایک اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہاں تو اس سے آگے اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور جو دل کے اندر وہ اگر گناہ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں انسانوں کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا جانشین بنایا۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے کفر کا نقصان انہی کو ہے، اللہ کو کچھ بھی نہیں۔ ان کے کفر کا نقصان انہی کو ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اللہ کی ناراضگی، آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی، اور کفر اختیار کرنے پر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے، کافر تو دنیا میں بڑی ترقی کرتے نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح گناہگاروں کے بارے میں، فلاں گناہگار ہے تو اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، دولت کیوں ہے، کار کوٹھی کیوں ہے، بنگلہ کیوں ہے؟ اس کا جواب آخر میں آئے گا، اللہ نے آخر میں جواب دیا ہے، وہاں انشاءاللہ عرض کروں گا میں۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ اگر اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو پھر اس کے پاس دنیا کیوں ہے، اس کے پاس مال و دولت کیوں ہے، اس کے پاس کار و کوٹھی کیوں ہے، اس کے پاس بنگلے کیوں ہے؟ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اور ناراضگی، اس کا معیار یہ نہیں کہ دنیا میں نعمتیں جس کو ملی ہیں اللہ اس سے راضی ہے، اور دنیا کے اندر جس کے پاس نعمتیں کم ہیں اللہ اس سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ ناراضگی اور رضامندی کا معیار اللہ کی فرما برداری ہے، یہ دنیا کی چیزیں نہیں، اس لیے کہ دنیا اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت اللہ کے ہاں تقوی کی ہے، قیمت اللہ کے ہاں اعمال کی ہے، قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کے دل میں جو تقوی آ جائے اس کی ہے، اس لیے اسی کے اوپر مدار ہے، مدار اس پر نہیں، اور آگے جا کے مزید انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، جن قبروں پر جاتے ہو، جن بتوں کے سامنے جاتے ہو، جن کے سامنے سر جھکاتے ہو، ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے زمین کا کوئی ٹکڑا پیدا کیا ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ آسمانوں کے بنانے کے اندر شریک ہو؟ نعوذ باللہ۔ کوئی ایسا ہے ان کے پاس کوئی کتاب ہو، کوئی تحریر ہو، کوئی دستاویز ہو ان کے پاس اللہ کی طرف سے کہ تم ہدایت پر ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں تو پھر یہ کھلی گمراہی پر ہے، جو صرف آباء و اجداد کے پیچھے چلنے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے نہیں۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو تھام رکھا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، وہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے تھام رکھا ہے، کوئی چیز نہیں، چاہے تو آسمان گرے تو پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کو بچا سکتا، کہ آسمان کے نیچے ساری مخلوق ختم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں تو اللہ کے سوا کوئی اس کو تھامنے والا نہیں ہے۔ اللہ حلیم ہے، حلیم ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں ان کے کفر کو، اللہ دیکھ رہے ہیں ان کی نافرمانیوں کو، اللہ دیکھ رہے ہیں ان کے گناہوں کو، لیکن اللہ حلیم ہے، حلیم بردبار ہے۔ اللہ فوراً بندے کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، فوراً بندے کی پکڑ نہیں فرماتے، لیکن ساتھ ساتھ بڑے بخشنے والے بھی ہیں۔ بندے سے اگر گناہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ تو حلیم غفور یہ دو بڑی عجیب صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ حلیم ہے۔ اس لیے کہ اگر ہر گناہ پر فوری پکڑ ہوتی تو دنیا میں امتحان کیا رہتا؟ سارے ڈر جاتے کہ بس اس کا مطلب ہے اس پر پکڑ ہوئی میری بھی اس پر پکڑ ہوگی، وہ خود بخود پیچھے ہٹتا۔ اصل ہمارا امتحان ہی یہ ہے، اصل یہ غائبانہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہی اصل در حقیقت ہے۔ جب آنکھوں سے دیکھنے والا بن جائے گا تو پھر اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب فرشتے نظر آ جائیں گے، جب اس کو سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر، یہ یہودی، یہ پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی نبی آئے ہم اس کو مانیں گے، سب سے پہلے ہم سب کے آگے ہوں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بجائے اس کے کہ یہ ایمان کیا لاتے، یہ اور زیادہ دور ہو گئے، اور زیادہ دور ہو گئے۔ کیوں دور ہو گئے؟ تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ تھا، بڑائی۔ تکبر اور بڑائی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے نبی سے بھی دور کر دیتی ہے۔ وقت کے نبی موجود ہیں لیکن تکبر درمیان میں آڑے آیا، ہدایت ہی نہ ملی، ہدایت ہی نہ ملی۔ یہ تکبر ایسی چیز ہے اور اس کی وجہ سے انسان راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ ابلیس تکبر نے مارا اس کو،
سب سے پہلا متکبر ابلیس تھا جس نے تکبر کیا اللہ کے سامنے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے تو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے، میری قیمت زیادہ ہے، میری قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر راندہ درگاہ کر دیا، حالانکہ ابلیس کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، دونوں مخلوق تھی۔ اللہ اپنی ایک مخلوق کو حکم دے دوسری مخلوق کو سجدہ کرے تو مخلوق کا کام ہے سجدہ کرے، کیونکہ رب کا حکم آ گیا، سامنے دیکھنا نہیں ہے کون ہے، وہاں اس نے تکبر کیا، قیامت تک اللہ نے اپنے دربار سے راندہ درگاہ کر دیا۔ اب جو تکبر کرتے ہوئے اس کے راستے پر چلتا ہے، اور آج بھی یہی ہے، آج بھی تکبر ہے، بڑائی ہے، میں کا بت جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے سے روکتا ہے، قرآن پر عمل کرنے سے روکتا ہے، حدیث پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ شادیوں کا موقع آ جائے، غمی کا موقع آ جائے، دیگر تقریبات آ جائیں، جب بات کریں دین کی تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا تقریر ہے، ہم تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں، اپنے اندر وہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں تو اسی پر رہوں گا، حالانکہ ہم ہیں کس کے، کلمہ کس کا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو یہ پڑھ کر آئے، میں تو اپنے آپ کا سودا کر چکا، سودا کر دیا، یہ جان اللہ کے حوالے کر دی، کس کے بدلے میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے بندوں سے ان کی جانیں، ان کا مال جنت کے بدلے خرید لیا، کہ اب تم اپنے نہیں رہے، اب تم ہمارا مال ہو، اب تم نے دنیا میں ہمارے کہے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن انسان یہاں آ کر وہ وعدہ بھول گیا، اور آج علل اعلان ببانگ دوہل اللہ کی نافرمانی عام ہے، اللہ کی نافرمانی، اپنی زندگی سے وہ نافرمانی نکالیں، اپنی زندگی کے اندر فرما برداری، اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، یہ آئے۔ یہ جو تکبر کا بت ہے نا، یہ بہت دیر سے نکلتا ہے، بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے۔ یہ جو بت ہے یہ جب گرتا ہے تب اللہ ملتے ہیں، درمیان سے بت کو ختم کر دیا جائے، رب کے سامنے جھکا دے، عاجزی تواضع جس کے اندر آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بلندیاں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی بری بری تدبیریں اور ان کا زمین میں تکبر کرنا، یہی انہوں نے جو تدبیریں کھیلی یہ انہی کے اوپر الٹ پڑی، انہی کے اوپر آ گئی، اس کا نقصان انہی کو ہوا۔ برائی چاہنے والے جو ہوتے ہیں برائی انہی کی طرف لوٹ کر آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کی طرف چلی جائے اور یہ محفوظ ہو جائے۔ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود ہی اس کے اندر گرتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے تکبر کیا، خود اپنے لیے وبال جان بن گئے، اور فرمایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو، اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرنے والوں کو کس طرح عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتے۔ اللہ کا طریقہ نہ تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا فیصلہ ٹل سکتا ہے۔ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہے، نہیں نظر آتی قوم عاد، نہیں نظر آتی قوم سمود کی بستیاں کہ جہاں سے مشرکین عرب گزر کے جایا کرتے تھے، نہیں پتہ چلتا یہ لوگ کتنے بڑے قوت والے تھے، بڑی بڑی قوتوں والے، پہاڑوں کو چیر کر رکھ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے کھجور کے تنوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل دیا کرتے تھے، ایسی قوت والے کہ تم سے زیادہ قوت والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے ان کو دنیا کے اندر تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا۔ تو تم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تو تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو اور اب تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس لیے فرما دیا کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو آسمان میں اللہ کو عاجز کر سکے یا زمین میں اللہ کو عاجز کر سکے، دنیا کے اندر ایسی کچھ نہیں۔ اللہ علیم بھی ہے، قدرت رکھنے والے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کون کہاں کیا کیا کر رہا ہے، اور قدرت رکھنے والے بھی ہیں۔ اور اب آخر میں فرمایا اگر اللہ چاہتا لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کو پکڑنا شروع کر دیتا، ہر گناہ پر پکڑ ہوتی، تو پھر دنیا کے اندر کوئی چلنے پھرنے والی چیز نظر نہ آتی۔ اللہ نے ڈھیل دی ہے، یہ وہ پہلی بات کا جواب آ رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو نافرمان ہیں، اگر ان کے پاس دنیا ہے، اگر مال و دولت ہے، کارو کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، عہدے ہیں، مناصب ہیں، ڈھیل دے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر طے کر رکھا ہے، جس وقت مقرر پر ان کی پکڑ آئے گی، اور ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے کوئی بچانے والا نہیں، پھر وہ آ کر رہے گی۔ اس لیے بہت مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے میں نے گناہ کیا مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن یاد رکھے ظاہری طور پر نہیں ہوا، لیکن اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بے چینی کا نقطہ آغاز اللہ کی نافرمانی ہے، ادھر نافرمانی کی، ادھر زندگی میں بے چینی آئی، ادھر بے سکونی ہوئی، ادھر گھر کے اندر انتشار، افتراق اور جھگڑے شروع ہوئے، ادھر اس کی ملازمت والی جگہ پر آپس میں الجھنا شروع ہو گئے۔ جیسے نافرمانی شروع کرتا ہے بے چینی وہیں سے شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ نظر آنے لگے تو لوگ سارے کے سارے اللہ کی طرف بھاگنے والے بن جائیں. وہ سب اندر ہے اندر بے چینی، اور اندر اس کے دماغ میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اسی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں. کروڑوں روپوں سے کھیلنے والے وہ آتے ہیں کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر، سکون نہیں ہے زندگی کے اندر. بس اسی لمحے میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم یوں کر لیں. لیکن سکون دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے سکون دینے والی ذات. ایسے افراد، اور اللہ کبھی کبھی دکھا دیتے دنیا کے اندر بھی کہ جو میرے نافرمان ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہوں، میں نافرمانوں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر پکڑ نہیں ہے تو اس کا مطلب بندہ جری نہ ہو جائے، بہادر نہ ہو جائے گناہ کے اوپر، بلکہ اللہ کی طرف آئے، رب تعالیٰ کی طرف آئے. اس لیے فرمایا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو ایک معین مدت تک مہلت دیتا ہے. شاید میرا بندہ میری طرف آ جائے، اگر آ گیا تو وہ نور علی نور، اپنی دنیا بھی بنا لی، آخرت بھی بنا لی. اور اگر نہیں آیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ گیا تو بس پھر اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے کہ یہ بندہ کیا کیا کرتا رہا ہے، اب اس کے ساتھ وہی ہونے والا ہے آگے جا کر. اس لیے بار بار میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم یہ کہانی اور قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم زندگی بدلنے والی کتاب ہے، زندگی بدلنے والی کتاب ہے. اب وہ وقت گیا جب ہم سوچا کرتے تھے کہ پھر کبھی دین پر آ جائیں گے، پھر نمازی بن جائیں گے، پھر اللہ کو یاد کر لیں گے، وہ پھر ختم. بس اب حالات روز بروز ہمیں اللہ سے بھی دور کرتے چلے جا رہے ہیں. روز بروز دجالیت کا فتنہ ہمارے سروں پر آ رہا ہے، اور وہ فتنہ بہت سارے لوگوں کو نگل رہا ہے اور لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر مادیت، یہ دنیا کے اندر ہر چیز، اس سے بچنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا. آج تک جو زندگی گزری سو گزری، رب تعالیٰ کی طرف آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، آہوزاری کر کے، اشکباری کر کے، بے قراری دکھا کر اپنے رب کو منانا ہے. اور جس نے آج منا لیا اس نے دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اس لیے فرمایا اللہ حلیم بھی ہے تو غفور بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے، یکدم پکڑتے نہیں ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. اور جب بندہ رب کے در پر آ کر معافی مانگنے والا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. بس بندے کے اندر طلب ہونی چاہیے، بندے کے اندر سچی طلب ہو، اللہ عطا فرماتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا حی یا قیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا رجاء المؤمنین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جو نافرمانیاں ہوئیں، بھول کر ہوئیں، جان بوجھ کر ہوئیں، چھپ کر کی، لوگوں کے درمیان کی، یا اللہ چھوٹی بڑی، یا اللہ ہم سب سے سچی توبہ کر رہے ہیں. مولا کریم، ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں. رب اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم دنیا کی تکلیف کو نہیں سہ سکتے، دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. مولا اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، آپ نے خود ہی فرمایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. اے الہ العالمین، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یہ چند آہیں ہیں، چند نالے ہیں، چند دعائیں ہیں. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین،
اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، یہ بندے آپ کے در پر اور یہ بندیاں آپ کے در پر اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنی زندگی کی قیمتی ماہوں سال آپ کی نافرمانی میں گزار دیے۔ اے الہ العالمین اب آپ کا بننا چاہ رہے ہیں، یا اللہ اب آپ کو منانا چاہ رہے ہیں، یا اللہ اب آپ کا ہی بن کر آپ کی فرما برداری میں آنا چاہ رہے ہیں، یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے حالوں پر رحم فرما کر ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری اور پوری امت محمدیہ کی، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اور پوری امت کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم کسی کو محروم نہ فرما، محرومی کا نفس ہم سب کی زندگیوں سے نکال دیجیے۔ اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیا، اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے سینے کے اندر جو آپ نے سیپ رکھا ہے اس میں اپنی محبت کا موتی عطا فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہم سب کو ہمارے درمیان اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین یہاں آپ نے ستاری کا معاملہ رکھا، قیامت والے دن بھی ستاری فرما دیجیے، قیامت کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ دین پر اعمال پر استقامت عطا فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اصلح لي في ذريتي اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر اني مغلوب فانتصر اني مغلوب فانتصر اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، جتنی خواتین یہاں موجود ہیں، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو محض اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. یا الہ العالمین، ایمان کو پہلے نمبر پر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اعمال کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہماری سوچوں کو بدل دے، ہماری فکر کو بدل دے. یا اللہ ہماری تمام بیماریوں کو صحت اور عافیت کے اندر بدل دے. بڑی بڑی تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ آنکھوں کی بینائی، زبان کی گویائی، کانوں کی سنوائی، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں سے چلنا، جسم کے دیگر جتنے بھی اجزاء ہیں ان کے جتنے جو اعمال ہیں، یا اللہ مرتے دم تک سب کو کام کرتا رہنے دیجیے. مولا سب کے ساتھ صحت کا معاملہ فرما دیجیے. مولا کریم، مولا کریم، مولا کریم، اے الہ العالمین، کسی ایک نعمت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ محروم نہ فرمائیے گا. شکر کے خوب خوب مواقع عطا فرما، اپنے شکر گزار بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. نیکیوں کے، نیک اعمال کے خوب خوب مواقع عطا فرما. ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کے طریقوں کو یا اللہ محبوب بنانے کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کے ہر طریقے سے پیار اور محبت نصیب فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ایک بچی گم ہو گئی ہے، مولا کریم اس کو جلد از جلد اپنے گھر والوں سے ملوا دیجیے. جہاں ہے یا اللہ ان کو اپنے گھر والوں کے قریب کر دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا، بغیر مانگے محض اپنے فضل سے سب کو نصیب فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم اس سال جتنے حجاج کرام نے حج کیا سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اور حجاج کرام نے یا اللہ مزدلفہ میں، عرفات کے میدان میں آپ سے جو دعائیں کی ہیں یا اللہ وہ پوری امت کے حق میں قبول فرما دیجیے. پوری امت کو عروج عطا فرما دے یا اللہ، پوری امت کو عروج عطا فرما. اہل فلسطین کی مدد فرما، ان کے مقابلے میں یہودیوں صہیونیوں کو تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما. ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو پکڑ لے. مولا کریم دجالیت کا جو فتنہ ان کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے یا اللہ اس کو تہس نہس فرما دے، تباہ و برباد فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے. یا اللہ حرمین شریفین کی، اسی طرح مسجد اقصی کی حفاظت فرما. بیت اللہ کی عظمت کو اور بڑھا دے، بیت اللہ کی عظمت کو اور بڑھا دے، بیت اللہ کی شرافت اور کرامت کو اور بڑھا دے. مولا کریم بار بار ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول با ادب حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.